محمد نبینا بنور هدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر کا انجام بعد آدم علیہ السلام اس عبرت انگیز کے قصے کی حقیقت بالکل عیان ہو جاتی ہے کہ غرور اور تکبر کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ بے شک جو ایٹیٹیوڈ، جو ایگو کرتے ہیں، جو اونچے مقام کی ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، میرے پاس تمہارے سے بہتر ہے، یہ دکھاتے ہیں، ان کا سر ہمیشہ کے لیے اللہ کے سامنے نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں کو بالکل نہیں پسند کرتے۔ ایک مقام پر جب شیطان ابلیس ایک مقام تھا رکا، مگر جب وہ نافرمانی کی تو اس نے اللہ کے سامنے جو نافرمانی، تکبر اور غرور کیا تو اسے نیچے رکھل دیا، اسے جنت سے نکال دیا۔ تو ہم لوگ کہاں کے ہیں جو ہم اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے، اتنا ایگو دکھاتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ ہمیں یوں چٹکی جیسے مسل دیں گے، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، کائنات بنانے والا وہ ہے، وہ سب کچھ مٹا بھی سکتا ہے، سب کچھ پہلے کر بھی سکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک اللہ بہت رحم دل والا ہے۔ ہم لوگ معافی مانگ لے جو ہمیں غلطی کی ہے، ہمیں جو غلطیاں کر رہے تھے، اللہ ہمیں اس غلطی کو معاف کر دے۔ جو تکبر اور غرور کرتے ہیں تو آپ لوگ شیطان کو، ابلیس کو ایک بار دیکھ لیجئے کہ اس کی حال کیا ہوا تھا۔ فرمائے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت میری دھاپن ہے اور کبری میری چادر ہے، یعنی کہ عزت ایک لباس کے جیسے، کلوتھ کے جیسے۔ جو شخص ان دنوں میں سے کسی کو، ان دونوں میں سے کسی نے مجھ سے چھینے کے میں یوز عذاب میں، مطلب اسے جو بھی یہ لوگ تو بھی عزت رکھیں گے، جو بھی اس کی عزت بچا کے رکھیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ جو ان کی بات نہیں سنیں گے بے شک وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو فخر اور غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اور یوں فرماتے ہیں کہ قال فاخرج منها فإن ردی وإن عليك لعنة إلى يوم الدین، یعنی کہ ترجمہ فرمائے یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان نے اتنا تکبر اور غرور کیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا، اسے نیچے ڈھکیل دیا، کیونکہ کوئی ایٹیٹیوڈ، کوئی ایگو اللہ کے سامنے ٹک نہیں پا رہا۔ ہم اگر اس دنیا میں دیکھنے جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے ہیں، برے لوگ بھی بہت سارے ہیں جو پیسوں کے گھمنڈ دکھاتے ہیں، غرور دکھاتے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں۔ بس ان کو اللہ کیوں نہیں دکھا رہا؟ ان کو کیوں سزا نہیں ملے گی؟ ان کو سزا ملے گی، بے شک وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی سے معافی کر لے، ابھی سے ان کو معاف مانگ لیا تو اللہ اتنا رحم دل والا ہے کہ ان کو معاف بھی کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رحم دل والا ہے، اتنا، کیونکہ وہ دعائیں صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس نے ہمیں آج تک بچاتی ہوئی آئی ہے۔ ان کی دعائیں، وہ قوم کے لیے اتنی دعا کرتے تھے، میری امت میری امت، یا ربی امتی کے لیے اتنا دعا کرتے تھے ان کے لیے، اس لیے ہمیں آج تک ان کی دعائیں بچاتی آئی ہے۔ بے شک ہم لوگ آج سے ہی معافی مانگے، آج سے یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ تکبر کرنا ایسی شدید جرم ہے جس کا انجام جہنم کی برکت ہوئی آگ ہے، یعنی کہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جو لوگ زیادہ تکبر کریں گے، جو غرور کریں گے، ان کے جہنم کی آگ بڑھتی جائے گی، پھیلتی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں نے تمہیں جہنمیوں کو، یعنی کہ جو جہنمیاں تھے، کے بارے میں نہ بتایا ہے؟ بے شک
ہر عقد مزاج حکم جو بھی ہو حرام خور موٹا غرور اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ بے شک جب تک کہ تکبر کے برخلاف جس انکار اپنے والا اللہ کا یہاں بلند مرتبے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے اور توسط اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا سلوار وغیرہ کو گھسیٹ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنی گھبی جرم ہے، اس کی نوعیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے آسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ بے شک جو انہوں بتایا ہے، جو انہوں نے کیا ہے ان کے سنتوں پہ چلیے، جو انہوں نے بتایا ہے ان کے سنت پہ چلنے کا عمل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہر ایک مقام جو انہوں نے بتایا ہے ان کے راستے پر پورا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس آسان میں سے ایک شخص اپنے حصار چادر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، یعنی کہ اندر جو زمین ہوتی ہے، جو ارض کا زمین ہوتا ہے اس کے اندر دھسا دیا، اور وہ قیامت زمین تک دھستا چلا جائے گا۔ جو تکبر کرتا ہے، جو گھسیٹتا ہے، یعنی کہ چادر مطلب ایک مثال دے کر یہاں پر ایگزامپل دے کر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کتنی بڑی بات ہے۔ اگر وہ تکبر کرتا ہے، ایگو کرتا ہے، غرور کرتا ہے، سبھی بات ایک ہی ہے، میں انگلش میں بتا رہی ہوں تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں، تو وہ زمین میں قیامت تک ایسے ہی اندر جاتا رہے گا، ایسے ہی دھستا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ انسان کی روحانی بلندی، یعنی کہ انسان کے روحانی یعنی کہ جو سول ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سے پاکی بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، جو کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل سے پورے ایکسپلینیشن سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے گناہ معاف کرے اور تکبر اور غرور سے بچائے، آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا میں یاد رکھنا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے غرور اور تکبر سے انجام کیا ہوگا۔ ہمارا انجام اتنا برا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے نہیں معاف کر سکتے۔ ہاں بے شک رحم دل والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی معاف کر سکتا ہے، پتہ نہیں ہم نہیں بول سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ لیکن یہ معاف کرنے کے لیے ہم غرور کرنا ضروری نہیں ہے، تکبر کرنا ضروری ہے۔ ارے چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا کر خبر یعنی کہ جو قبرستان ہے وہاں جا کر دیکھیں وہاں کتنے نوجوان ہوں گے، وہاں کتنے چھوٹے بچے ہوں گے جو کہ آج نہیں کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، آج نہیں کل کریں گے، ایسے کتنے کل انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج سے ہم لوگ ابھی سے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرف سے عبادت کرنا ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہوتی ہے، ہمارا جو ہمیں بات کرتے ہیں، جو ہم تہذیب دیتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی بہت سے عبادت والی ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا میں یاد رکھنا۔